اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى۔ پھر کیا ان لوگوں کو اس بات نے بھی کوئی ہدایت کا سبق نہیں دیا کہ ان سے پہلے کتنی نسلیں تھیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، جن کی بستیوں میں یہ لوگ چلتے پھرتے بھی ہیں۔ یقیناً جن لوگوں کے پاس عقل ہے ان کے لیے اس بات میں عبرت کے بڑے سامان ہیں، اور اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی اور اس کے نتیجے میں عذاب کی ایک میعاد مقرر نہ ہوتی تو لازمی طور پر عذاب ان کو چمٹ چکا ہوتا۔ لہذا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں تم ان پر صبر کرو، اور سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب سے پہلے اپنے رب کی تسبیح اور حمد کرتے رہو، اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے کناروں میں بھی، تاکہ تم خوش ہو جاؤ، اور دنیاوی زندگی کی اس بہار کی طرف آنکھیں اٹھا کر بھی نہ دیکھو جو ہم نے ان کافروں میں سے مختلف لوگوں کو مزے اڑانے کے لیے دے رکھی ہے، تاکہ ہم ان کو اس کے ذریعے آزمائیں، اور تمہارے رب کا رزق سب سے بہتر اور سب سے زیادہ دیر پا ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 28 سے لے کر کے 31 نمبر تک، 28 سے لے کر 31 نمبر تک کی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کفار کو، ظاہر بات ہے یہ قرآن پاک جب نازل ہو رہا تھا تو اس کے مخاطب کفار ہی تھے، مشرکین تھے، تو اللہ تعالیٰ ان سے خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کو اس بات نے بھی کوئی ہدایت کا سبق نہیں دیا کہ ان سے پہلے کتنی نسلیں تھیں جنہیں ہم نے ہلاک اور برباد کر دیا، جن کی بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے نشانات اور اس کے کھنڈرات آج بھی دنیا کے اندر موجود ہیں۔ قوم لوط، قوم عاد، قوم سمود اور جو دوسری قومیں تھیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا ان کے واقعات سے یہ لوگ ہدایت نہیں لیتے، عبرت نہیں پکڑتے؟ کفار مکہ کو اس کے اندر وارننگ دی جا رہی ہے کہ دیکھو وہ لوگ کیسے تھے، طاقت والے، قوت والے، ڈیل ڈول والے، حکومت والے، سلطنت والے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک اور برباد کر دیا، ان کی نسلوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ ان کے کھنڈرات اور ان کے نشانات مکہ کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے کھنڈرات کے درمیان سے مکہ کے لوگ گزرتے ہیں۔ مکہ کے لوگ شام کا سفر کرتے تھے اور یمن کا سفر کرتے تھے، اور ان اسفار کے درمیان وہ لوگ انہی علاقوں سے گزرتے تھے جن علاقوں میں بڑی بڑی قومیں اور بڑی بڑی سلطنتوں کے مالک تھے۔ ان کے نشانات، ان کے کھنڈرات ان کے سامنے موجود تھے، ان کو دیکھتے تھے وہ لوگ، یہ فلاں قوم یہاں بستی تھی، فلاں نسل کے لوگ یہاں بستے تھے، فلاں جو ہے لوگ یہاں طاقت والے تھے، تو ان کو دیکھ کر کے بھی یہ لوگ نصیحت اور عبرت حاصل نہیں کرتے۔ دوسری آیت کریمہ جو پڑھی گئی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کافروں کے لیے ایک میعاد مقرر نہ کر رکھی ہوتی، یعنی وقت کو اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا ہے، بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی وجہ سے عذاب نہیں آتا تھا تو مسلمانوں کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہوتے تھے کہ اس کے اوپر عذاب کیوں نہیں آ رہا، یہ لوگ ہلاک کیوں نہیں ہو رہے ہیں، برباد کیوں نہیں ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے عذاب کی تاخیر کی جو حکمت اور مصلحت ہے، اس کی حکمت کو، مصلحت کو اللہ ہی بہتر سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو ہلاک اور برباد کیوں نہیں کیا، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی حکمت کو، اس کی علت کو اور مصلحت کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اس لیے
اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقت کو متعین کر دیا ہے، مقرر کر دیا ہے کہ جب کب عذاب آئے گا کب عذاب نہیں آئے گا اللہ کو معلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت اور مشیت کے تحت اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، تو اس سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد جو تیسری آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، تیسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کا سامان فراہم کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کا سامان اللہ تعالیٰ نے فراہم کیا ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برے برے القاب سے نوازتے تھے۔ کبھی وہ لوگ کہتے تھے کمبخت لوگ، شاعر ہیں، دیوانے ہیں، پاگل ہیں، مجنون ہیں، اور جو ہے یہ خدا تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، یہ گڑھ کر کے ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے اذیت ہوتی تھی، تکلیف پہنچتی تھی۔ کفار مکہ، ظاہر بات ہے آپ ایک اچھا کام کریں اور اچھا کام کرنے کی بنیاد پر آپ کی حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے اگر دل شکن بات وہ کرے تو انسان ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، ان کو مکہ کے کفار مشرکین مختلف قسم کی باتیں کرتے تھے، شاعر، مجنون، دیوانہ، اس طریقے ساحر، جادوگر، یہ سب کہہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تسلی کے لیے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی باتوں کی طرف توجہ مت کیجئے، آپ ان کی باتوں پر صبر کیجئے۔ دو چیزیں بتائی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، دو چیزیں بتائیں جس سے آدمی کی اذیت کے اندر کمی ہو جاتی ہے، آدمی کو تکلیف کے اندر جو شدت ہوتی ہے اس شدت کے اندر تخفیف ہو جاتی ہے، تکلیف کم ہو جاتی ہے۔ کیا ہے؟ ایک تو فرمایا کہ آپ ان کی باتوں پر صبر کیجئے، جو وہ لوگ کہتے ہیں بعد میں خود ہی پچھتائیں گے وہ، اور آپ کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا کرے گا، تو آپ ان کی باتوں پر صبر کیجئے، ان کی باتوں کا جواب مت دیجئے۔ اگر وہ آپ کو کہتے ہیں پاگل ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، ساحر ہے، اگر وہ کہتے ہیں تو ان کو کہنے دیجئے، آپ ان کی باتوں پر آپ صبر کیجئے، اور صبر کرنے کی بنیاد پر آپ کو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کی شدت کو کم کرے گا۔ اور دوسری چیز کیا اللہ نے فرمائی؟ دوسری چیز یہ فرمائی کہ آپ اللہ کی عبادت کیجئے، حمد و ثنا کیجئے، آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کیجئے۔ دو کام اگر آج ہم بھی کریں، جو تبلیغ کا کام کرنے والے لوگ ہیں، کلوی کثیری بہت سارے لوگ ان کو کہتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہی پیغام ہے۔ اس پیغام کو اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے کہ اگر کوئی تمہارے پیچھے لگ جائے، تمہاری برائی کرے، تمہاری مخالفت کرے، اور ظاہر بات ہے دنیا کے اندر کوئی بھی انسان، چاہے وہ کتنا بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، کسی بھی مقام کا آدمی ہو، کسی بھی مرتبے کا آدمی ہو، اس کے برا چاہنے والے لوگ ہیں۔ اچھا ہے تو بھی اس کے برا چاہنے والے لوگ ہیں، خراب ہے تو بھی اس کے برے چاہنے والے لوگ ہیں۔ یہ دو چیزیں اللہ نے فرمائی ہیں، ان دو چیزوں پر اگر انسان عمل کر لے اور اس کے پیچھے نہ لگے، اگر کوئی مخالفت کر رہا ہے، کوئی برائی کر رہا ہے کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نسخہ تجویز کیا۔ اس نسخے پر اگر آدمی عمل کر لے اور بدلہ لینے کے در پہ نہ ہو، بدلہ لینے کے پیچھے نہ ہو، کہ اگر کسی نے کسی کی مخالفت کر دی، برائی کر دی، اس کے پیچھے لگ گئے، بدلہ لینے کی طاق میں ہیں، ایسا نہ کرے، بلکہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بیان کی کہ دو چیزوں پر عمل کر لو، اس کی تکلیف کے اندر کمی ہو جائے گی۔ ایک تو کیا ہے؟ صبر کرنے کے لیے کا حکم دیا گیا، دوسری چیز یہ کہ عبادت کرنے کا حکم دیا گیا، اور عبادت کے اندر نماز بدرجہ اولا ہے، اور فرمایا اس کے اندر پانچوں نمازوں کا ذکر کیا کہ غروب سے پہلے نماز کو آپ ادا کیجئے۔ غروب سے پہلے کون سی نماز؟ ابھی یہ عصر کی نماز ہے۔ طلوع سے پہلے بھی نماز آپ ادا کیجئے، کون سی نماز ہے؟ فجر کی نماز ہے، اور عصر کی نماز بھی ہے، اور جو دن کے دونوں کناروں میں عصر ہے، ظہر ہے، اسی طریقے سے غروب کے بعد آپ نماز کو ادا کیجئے۔ اس کے اندر مغرب کی نماز آ گئی، عشاء کی نماز آ گئی، اور تہجد کی نماز بھی اس کے اندر آ گئی۔ گویا کہ 5 نمازوں کا اشارہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ طلوع سے پہلے، غروب سے پہلے، جن کے دونوں کناروں میں، رات کے حصے میں آپ جو ہے نماز کو ادا کیجئے، اور اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کیجئے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کیجئے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کیجئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے
امت کو یہ سبق اور یہ امت کو نسخہ بتایا گیا کہ اگر کوئی تمہاری مخالفت کرے تو تم زیادہ اس کے پیچھے مت لگو اور زیادہ تشویش کے اندر مبتلا مت ہو، بس اللہ تعالیٰ کی مشیت پر اس کو چھوڑ دو کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر میرا کوئی بار بیکا نہیں کر سکتا، میرا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، مجھ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ اگر یہ صبر آدمی کرے اور یہ سوچ لے اور یہ تصور دل کے اندر جما لے تو اس کی تکالیف کے اندر، شدت کے اندر کمی واقع ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو آخری آیت پڑھی گئی 131 نمبر کی آیت، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ کفار کے زیب و زینت، عیش و آرام کی طرف نظر بھی اٹھا کر مت دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو عیش و آرام کے سامان دے رکھے ہیں، آپ ان کی طرف، زیب و زینت کی طرف، ان کے عیش و آرام کی طرف مت دیکھیے، بلکہ آپ اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے اوپر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے دنیا کو کیا بنایا ہے؟ دنیا کو جنت بنایا ہے، جنت الکافر و سجن المومن جنت الکافر، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے دنیا کو قید خانہ بنایا ہے اور کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو جنت بنایا ہے۔ تو آپ ان کی طرف نظر اٹھا کر کے بھی مت دیکھیے۔ یہ دیکھیے، یہ بات ایسی ہے کہ اس بات کے اندر بہت سارے صحابہ کرام بھی جو بڑے بڑے مقام کے صحابی تھے وہ بھی متاثر ہو جاتے تھے کافروں کی زیب و زینت کو دیکھ کر، عیش و آرام کے سامان کو دیکھ کر۔ مسلمان جو اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے وہ بھی متاثر ہوتے تھے۔ مثال کے طور پر حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے چٹائی پر، چٹائی کے نشانات آپ کے جسم اطہر پر نظر آ رہے تھے۔ خوبصورت بدن تھا، گورا چٹا بدن تھا، جس کی وجہ سے آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ جو خوبصورت بدن ہوتا ہے اس کے اوپر ذرا سا بھی انگلی لگ دیجیے تو نشان پڑ جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، آپ کے جسم اطہر پر چٹائی کے نشانات نظر آ رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، سلام کیا، بیٹھ گئے۔ دیکھا کہ ایک کونے میں تھوڑی سی جو کی مقدار رکھی ہوئی ہے، تھوڑا سا جو ہے ایک پیالے میں کچھ وہ سامان رکھا ہوا ہے، عیش و آرام کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہنشاہ کائنات، دنیا کے اندر سب سے افضل اور برتر اور اعلیٰ، یہ حال دیکھ کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایران و کسرا کے شہنشاہ تو دنیا کی موج مستی میں لگے رہیں، عیش و آرام کرتے رہیں، اور آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے مقام کے نبی ہو کر، افضل الانبیاء افضل البشر ہو کر آپ اس طرح زندگی گزار رہے ہیں کہ آپ کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑی سی جو کی مقدار رکھی ہوئی ہے، کھانا پینا بھی نہیں ہے، عیش و آرام کے سامان بھی نہیں ہے، فرنیچر بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر کے حضرت عمر فاروق رونے لگے اور یہ عرض کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے بیٹھ گئے اور فرمایا اے عمر، کیا تم ابھی بھی اس غلط فہمی میں ہو؟ تم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے دنیا کو جنت بنایا ہے اور مسلمانوں کے لیے دنیا کو قید خانہ بنایا ہے، اور یہ دنیا کی چیزیں ان کے لیے آزمائش ہے، امتحان ہے۔ اس سے تم کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ عیش و آرام کے اتنے سامان ہے تو اللہ کی نظر میں مقبول ہے، محبوب ہے، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو سامان دیا ہے، زیب و زینت کے جو سامان دیے ہیں اللہ نے، وہ صرف آزمائش کے لیے ہے، امتحان کے لیے ہے، مختصر مدت کے لیے ہے۔ اس کو دیکھ کر کے تم غلط فہمی میں مت پڑو۔ دنیا کی زندگی کا عیش و آرام ان کو لوٹ لینے دو، دنیا کے مزے ان کو لوٹ لینے دو، آخرت کے مزے ہمارے لیے اللہ نے تیار کر رکھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر ہمارے لیے عیش و آرام کے ہر قسم کی سہولیات کا اللہ تعالیٰ نے انتظام کر رکھا ہے۔ تو آج بھی مسلمان، بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو کافروں کی زیب و زینت کو دیکھ کر، ان کے عیش و آرام کو دیکھ کر، ان کی حکومت کو دیکھ کر کے للچائی نظر سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو کافر لوگ اللہ تعالیٰ کی مخالفت بھی کر رہے ہیں، نبی کی مخالفت بھی کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ ہے، اور مسلمان آج نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا، سارے اچھے کام مسلمان کرنے کے باوجود بھی مسلمان ہی تکلیف میں ہے۔
تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کی تاکید کی کہ تم اس کی زیب و زینت عیش و آرام کی طرف نظر مت کرو. اللہ نے تم کو جس حال میں رکھا ہے اسی حال میں خوش رہو. کافروں کے عیش و آرام کو دیکھ کر کے للچائی نظر سے ان کو مت دیکھو، بلکہ تم اپنی حالت پر مطمئن رہو کہ دنیا چند روزہ ہے، دنیا کو ختم ہونا ہے، دنیا کی زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے. یہ تصور آدمی کرے کہ اللہ نے جس حال میں مجھ کو رکھا ہے میں اسی حال میں خوش ہوں، مجھ کو زیادہ زیب و زینت عیش و آرام کی سامان نہیں چاہیے. کیوں؟ یہ ساری چیزیں فتنہ ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ، مال اور اولاد یہ کیا ہے؟ فتنہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو فتنہ کہا ہے، زیب و زینت کی چیزوں کو فتنہ کہا ہے. اس لیے مسلمانوں کو اپنی حالت پر خوش رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت.